یسوع مسیح ہمارا نجات دینے والا۔ میرے عزیزو، خدا نے ہم سب کی نجات کے لیے بنائے عالم سے ہی منصوبہ تیار کر رکھا تھا، اور وہ منصوبہ ہماری نجات کا تھا۔ خداوند کسی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا اور ہر ایک کو ابدی دکھ سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو، جو مخلوق نہیں مولود مقدس ہے، ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا۔ وہ پاک مولود مقدس ایک کنواری سے پیدا ہوا۔ وہ بزرگ اور حلیم خدا کا بیٹا دنیا اور آسمان دونوں میں اپنے مکمل کردار کو ادا کر رہا تھا۔ یسوع جب 30 برس کا ہوا تو وہ گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا، میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ بالفور وہ پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو آسمان کھل گیا، اور اس پر خدا کی روح کبوتر کی مانند اتری اور اسے اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ کیسی آواز ہے؟ خدا کیسی آواز ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے یا خدا کا بیٹا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون پاک نبی ہے؟ یہ کیسا نبی ہے؟ آؤ اس کی باتیں سنیں، آؤ اس کے پیچھے چلے۔ اور پھر یوں ہوا کہ اسی وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کریں۔ اور آزمانے والے نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تہی نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور یسوع نے اس سے کہا کہ تو اپنے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنت اور اس کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ پھر یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ تو قدوس ہے، تو قدوس ہے، تو قدوس ہے۔ پھر یسوع نے گلیل سے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع نے 12 شاگردوں کو چنا اور لوگوں کو ان کی بیماریوں سے اور تکلیفوں سے رہائی دی۔ یسوع بہت سے معجزات کرتے تھے، ایک بڑی بھیڑ ان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی، اور اسی بھیڑ میں 2 اندھے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے اور چلا کر کہا، اے ابن داؤد، اے
اور جب وہ گھر پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ شکریہ، شکریہ میرے خدا، میرے خداوند۔ اور یسوع نے انہیں تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے۔ اسی طرح ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور یہ عورت کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، اس نے بھیڑ میں سے یسوع کی پوشاک کو چھوا کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں تو اچھی ہو جاؤں گی۔ فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پا لی ہے۔ اور یسوع فی الفور اپنے میں یہ معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، یہ کس نے میری پوشاک چھوئی ہے؟ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ وہ عورت ڈر گئی اور کانپتے ہوئے اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی ہے، سلامتی سے جا۔ اور ایک آدمی بھیڑ میں سے اس کے پاس آیا اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے۔ اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لے کے آیا تھا مگر اس سے اچھا نہ کر سکے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، اے بے اعتقادو کجر نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ خدا کا بندہ ہے، یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس کے تو زخم بھی صاف ہو گئی، اس کی بدروہیں نکل گئی ہے، چہرہ بھی صاف ہو گیا، اس کی ساری مرگی جاتی رہی۔ زندہ خدا کی تعریف ہو۔ اور یسوع نے بہت سے معجزات کیے اور منادی کرتا رہا، اور یہودا جو ان 12 میں سے تھا سردار کاہن کے پاس جا کر کہا، اگر میں اسے تیرے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دے گا؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور یسوع آخری فسح کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی باغ میں گئے تاکہ دعا کریں، اور وہ وہاں دعا کرتے ہوئے نہایت غم کی حالت میں تھے۔ اور یسوع نے کہا، اے ابا، اے باپ، تجھے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ اور اسی پہر میں یہودا جو ان 12 میں سے تھا ایک بھیڑ کے ساتھ لاٹھیاں اور تلواریں لیے ہوئے سردار کاہنوں، فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ آ پہنچا تاکہ اسے پکڑوائے۔ اور یہودا نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بھروسہ لوں وہی ہے،
اسے پکڑ کر لے جانا۔ اور اس وقت سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور یہودا نے اس کا بھوسا لیا اور یسوع نے کہا، کیا تو بھوسا لے کر ابن آدم کو پکڑوانا چاہتا ہے؟ اگر ہم اس کے پاس لے چلے آؤ اس سے لے چلے اس کے پاس رکھا تھا، وہی اس کا مقدمہ کرے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ لے چلے لے چلتے ہیں یہاں سے، چلو اس سے لے چلو، وہی اس کو سزا دے، اس کو پکڑو، بھائیو اس کو لے چلو، پکڑ لو، اس کو ہیرودیس کے پاس لے چلو۔ پھر وہ یسوع کو پکڑ کر لے گئے اور ہیرودیس اور پیلاطوس کے پاس گئے۔ پیلاطوس نے یسوع سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو خود ہی کہتا ہے۔ پیلاطوس نے مکمل تفتیش کے بعد کہا، میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ پیلاطوس نے بارابا اور یسوع میں سے ایک کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ لوگوں اور سردار کاہنوں کے بولنے پر یسوع کو سزا دی گئی۔ اور پیلاطوس نے پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں تو اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم ہی جانو۔ اور یسوع کو کوڑے لگوا کر ان کے حوالے کیا کہ مصلوب کریں۔ اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے، اس کی آنکھیں بند کر کے اسے پوچھتے، کرتا تھا ابھی نبوت کر، نہیں کر سکتا، جھوٹا ہے، تب تو بڑی باتیں کرتے۔ نبوت کر کہ تجھے کس نے مارا، بتا۔ یہ کیا بتائے گا، یہ تو جھوٹا ہے، جھوٹا جھوٹا۔ پھر سپاہی یسوع کو مصلوب کرنے کو لے گئے۔ ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور جب اسے اس مقام پر لے گئے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوکے۔ اور جب یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تو یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یسوع نے بلند آواز سے یہ کہہ کر اپنی جان دے دی، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔
जब यीशु मर गया तो यूसुफ नाम एक दौलतमंद आदमी जो खुद भी यीशु का शागिर्द था, पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महतन चादर में लपेटा, अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन ओ पड़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा आकर पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 10 बार मुख्तलिफ जगहों पर यीशु ज़हूर में आए। सबसे पहले मरियम मगदलीनी पर ज़ाहिर हुए, जिसमें से उन्होंने 7 बदरूहों को निकाला था, और मरियम ने जाकर अपने साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। इसी तरह वो उन 12 पर भी ज़ाहिर हुआ और उनसे कहा, तुम सारी दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजज़ात होंगे, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। आमीन।